السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گھڑی کا معاملہ تھا جو کل سے شروع ہوا ہے شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر، عمر نامی شخص جو سامنے آیا اور اس کے بعد اس نے وہ گھڑی دکھائی کہ جناب یہ گھڑی جو ہے میں نے فرا گوگی سے یہ گھڑی خریدی جو بیسکلی عمران خان صاحب کو دی گئی تھی۔ عمران خان صاحب کو سعودی فرمانروا نے یہ گھڑی دی تھی اور اس کے بعد جو ہے کافی کنٹروورسیز کا معاملہ آگے بھی چل رہا ہے۔ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے، ذرا پہلے میں آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کر دوں، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں یہ معاملہ پہنچا کہاں پہ۔ اس معاملے کے اوپر ایک تو حامد میر صاحب آج صبح مارننگ شو کے اندر، جیو کے مارننگ شو میں آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ گھڑی بیچنے کے بعد پیسے دبئی میں رہ گئے ہوں اور فرا نے پیسے استعمال کیے ہوں۔ میری معلومات کے مطابق پیسے اس وقت عمران خان کے قریبی ساتھی کے پرائیویٹ جہاز میں اسلام آباد آئے۔ ان پیسوں سے عمران خان نے بنی گالہ کی سڑک بنائی جو وہ کہتے ہیں، تو جب پیسے اسلام آباد آئے تو اسلام آباد کے ہی کسی منی ایکسچینج سے پاکستانی روپے میں منتقل کیے ہوں گے نا۔ بیسکلی وہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ پیسے یہ ویسے سوال جو ہے یہ ظاہری بات ہے اٹھایا گیا ہے کہ اگر یہ گھڑی اس طرح سیل ہوئی ہے اور کیش کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اتنا زیادہ کیش جو ہے وہ وہاں سے یہاں کس طرح پہنچا ہے۔ اب اگر آپ اس کو $2 ملین بھی اگر آپ کہتے ہیں تو یہ تقریباً اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے حساب سے بھی اگر آپ لگائیں تو یہ 30-35-40 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے، مطلب بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے یہ۔ تو یہ سارا پیسہ آیا کس طرح ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اگر ایسا ہی سب کچھ ہوا ہے جس طرح شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر اسپیکولیٹ کیا گیا ہے تو یہ تو کلیئر کٹ منی لانڈرنگ کا کیس بنتا ہے، کیونکہ آپ بینکنگ چینل کے تھرو یہ پیسہ پاکستان کے اندر نہیں لے کر آئے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے اس کی جسے کہتے ہیں نا اس کا منی ٹریل جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے اوپر میں 2-4 چیزیں میں دیکھ رہا تھا، بہت سے صحافی جو خاص طور پہ ان صحافی جن کو میں کہتا ہوں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایسا سپورٹ کرتے ہیں کہ جیسے مطلب عمران خان صاحب کے اپنے پارٹی کے رہنما ایسا سپورٹ نہیں کر سکتے جیسے وہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے چند کو دیکھا، انہوں نے کہا جی عمران خان کی گھڑی ہے، عمران خان کا پیسہ ہے، آپ لوگوں کو اس سے کیا ہے؟ نہیں بھائی، بات یہ ہے آپ لوگوں کو اس سے ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا یہ جو گھڑی تھی نا یہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں نہیں ملی تھی۔ مطلب آپ کو گھڑی دیتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا تھا عمران خان ایک فارمر کیپٹن کو یہ گھڑی دی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو گھڑی دی جا رہی تھی۔ تو اس کے اوپر یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلے تو گھڑی کی کیا ایویلیویشن ٹھیک کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ایک کمپنی نے ابھی جو اس کی ویلیو لگائی ہے وہ اس ویلیویشن سے بہت زیادہ ہے جو آپ لوگوں نے لگوائی ہوئی تھی۔ تو اس لیے کیا یہ فراڈ ہوا ہے یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد کیا اس طرح یہ گھڑی بیچ دینا اور اس کے بعد اس کو انڈر ویلیو کر کے ڈکلیئر کروانا بعد میں اپنی ریٹرنز کے اندر، کیا یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ پیسہ کس طرح ٹرانسفر ہوا ہے، وہ گھڑی بیچی کدھر ہے، سب سے بڑا سوال جو ہے جس کا جواب ہی ابھی تک نہیں آ رہا، وہ گھڑی بیچی کدھر ہے یہ بھی کچھ نہیں پتا۔ مطلب یہ فواد چوہدری صاحب یا پی ٹی آئی کہتی ہے نا کہ جی ہم نے اس کو نہیں بیچی، ہم نے عمر کو نہیں بیچی یہ گھڑی، تو بھائی اگر آپ نے عمر کو نہیں بیچی تو کس کو بیچی اس کا نام دے دیں، اسی وہ بندہ لے آؤ نا، وہ بندہ لا کے سامنے کھڑا کر دیں بھائی جان ہم نے تو اس کو بیچی تھی، وہ آگے سے بندہ کہتے جی میں نے اس کو بیچی تھی، چلیں یہ ٹھیک ہے، لیکن بتائیں تو صحیح گھڑی بیچی کس کو ہے اگر اس کو نہیں بیچی، اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جو عمر نامی شخص ہے اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر ہمیں بتا دیں کہ کس کو بیچی ہے آپ نے۔ اچھا، اس کے اندر اور مزید اس کے ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں کہ فواد چوہدری صاحب نے اس کے اوپر، فواد چوہدری، زلفی بخاری، شیریں مزاری، ان سب نے آج پوری ایک پریس کانفرنس کی۔ اب ایک تو مجھے میں ذرا سب سے پہلے اس پریس کانفرنس پہ تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی جب نواز شریف بیٹھ کے اس وقت پیناما کا کیس جو بھگت رہے تھے اور نون لیگ کے سارے لوگ جو ہیں دوڑے دوڑے عدالت میں جاتے تھے، تو اس وقت آپ لوگ بیٹھ کے اعتراض کرتے تھے کہ یار آپ لوگ مامے چاچے لگتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اور جس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے تھے، آپ لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ تو پارٹی کے رہنما ہیں نا۔ تو اگر عمران خان کے اوپر الزام لگا ہوا ہے تو عمران خان بولے منہ سے، فرا گوگی بولے منہ سے، چلے اس کا ہسبینڈ بول لے یا بشرا بی بی بول لے، یہ تو ان کی فیملی کا مسئلہ ہے نا، آپ کیوں بیچ میں چھلانگ مار رہے ہیں؟ لیکن خیر ظاہری بات ہے وہ اپنا کیا دھرا اور اپنی باتیں تو کہاں یاد ہونی ہیں، 2017 کے اندر جب یہ دلیلیں دی جاتی تھیں پیناما کیس کے دوران، یہ کہاں ان کو یاد ہونی ہے۔ خیر، تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی اب ذرا ایکسپلینیشن سنیے گا۔ عمران خان سعودی عرب گئے، انہیں سعودی ولی عہد کی جانب سے گھڑی کا تحفہ دیا گیا، کوئی وزیر اعظم سرکاری دورے پر جاتا ہے تو چیف آف پروٹوکول نے رولز کے مطابق تحفہ وصول کیا، چیف آف پروٹوکول نے تحفہ کابینہ ڈویژن میں جمع کر دیا اور رسید لے لی، وزیر اعظم آفس کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہو گیا، آگے چلیں۔ پھر تحفے کا رول کے مطابق قیمت کا تخمینہ لگایا گیا۔ اب یہ جو رول کے مطابق قیمت کا تخمینہ لگایا گیا نا، یہاں سے شروع ہوتا ہے پھڈا کہ کیا وہ تخمینہ صحیح لگوایا گیا تھا یا نہیں لگوایا گیا تھا، یا جان بوجھ کے اس کو انڈر ویلیو کر دیا گیا تھا، ایک بات۔ اس کے بعد
پہلے تو جسے تحفہ ملا وہ 20% قیمت سرکاری خزانے میں ادا کر کے تحفہ خرید سکتا تھا. ہماری حکومت نے 50% رقم ادا کرنے کا قانون بنایا. جی بالکل آپ نے بنایا, لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے گھڑی 20% پہ لی ہے یا 50% پہ لی ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ. آگے سنیں ذرا, آگے خود سن لیجئے. گھڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے تخمینہ لگایا گیا, 10 کروڑ روپے. عمران خان نے یہ گھڑی 20% رقم ادا کر کے گھڑی خرید لی. آپ نے خود گھڑی 20 میں لی ہے, خود گھڑی 20% میں لی ہے اور بعد میں رول بنا دیا 50%. چلے مجھے 50% تو کوئی اعتراض نہیں, ایسے منو کہ گھڑی بھی تو چکی ہے. یہ ماننا کہ نہیں ماننا کہ ہاں جی گھڑی ہم نے 20 کے اوپر اٹھائی ہے, 10 کروڑ اس کی ویلیویشن لگوا کے 20 کروڑ کی ہم نے 2 کروڑ کی ہم نے گھڑی اٹھوا لی, جو کہ ایکچولی جو آپ کا جو توشہ خانہ کا کیس کا فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اس میں بھی یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے گھڑی کتنے کی اٹھائی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد اب یہ تو انہوں نے مان لیا. انہوں نے کہا جی 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا فروخت ہوا. یہ کہتے ہیں کہ جی گھڑی ہم نے 5 کروڑ 70 لاکھ کی فروخت کی ہے. یعنی یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ جی عمر یہ جو بات کر رہا ہے کہ میں نے $2 ملین جو ان کو کیش دیا, وہ ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 5 کروڑ 70 6.25 کروڑ کی ہو گئی, 6.25 کروڑ. اچھا, کیپٹل ٹیکس ادا کر کے الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا. بڑا آسان طریقہ ہے, یہ 5 کروڑ 70 لاکھ بتا دیں کس نے پے کیا. 5 کروڑ 70 لاکھ کی پیمنٹ ہوئی ہے نا, خود فرما رہے ہیں 5 کروڑ 70 لاکھ کی پیمنٹ ہوئی ہے. بتا دیں کس بینک کے اندر یہ پیسے ڈپوزٹ کیے گئے, کس نے یہ پیمنٹ کی ہے, کون ہے وہ شخصیت. نام لیں, اس کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا. اور چلیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ گھڑی بھی غلط ہے, اور جس کو بیچی ہے اس کو کہتے ہیں بھائی گھڑی کے ساتھ تصویر کھینچ کے بھیج دے کہ گھڑی تیرے پاس ہے ابھی تک. ان سارے سوالوں کے جواب دے دیں آپ. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی عمر ظہور پر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا, پھر دبئی. اب وہ اس کی پیڑیاں گلاں ساریاں سٹارٹ ہو گئیں. عمر ظہور پر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا, پھر دبئی چلے گئے. ماڈل صوفیہ مرزا سے شادی کی, وہ ذاتی معاملے میں نہیں جاتا. یہ تحائف 2018 میں دیے گئے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ $2 ملین کی گھڑی خریدی ہے. میرا سوال ہے, ان کے پاس 10 لاکھ مہینہ بچوں کو ادا کرنے کے لیے تو ان کے پاس رقم نہیں تھی. مہینہ بچوں کو ادا کرنے کے لیے بات چوائسا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی. یقین کریں میں نا اس سائڈ پہ جانا نہیں چاہتا. چھڈو کہ کون اپنے بچوں کو پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا, بات کہیں اور چلی جائے گی. شہزاد اکبر اور رضوان مرحوم کے خلاف تھانہ کوسار میں FIR درج ہوئی تو عمر ظہور کا نام 1 ماہ قبل ECL سے نکالا گیا. اچھا سو بیسکلی مطلب عمر ظہور بڑا پیڑا ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, بہت ہی پیڑا ہوگا, 2 نمبر انسان ہوگا. تو بھائی آپ بتا دیں نا, آپ سیدھا بتا دیں جو میں نے سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ ان چیزوں کے جواب دے دیں, معاملہ کلیئر ہو جائے گا. کدی اتنے جاندے ہو, کدی ادھر سر مار دے ہو, کدی ادھر ٹکر مار دے ہو, ایویں کیوں اتنا زخمی ہو رہے ہیں؟ یہ 4 سوالوں کے جواب دیں, کہانی ختم. اس کے بعد عمران خان صاحب جناب آج انہوں نے بھی اس کے بعد ٹویٹ کر دیا 2:08 کے اوپر. انہوں نے کہا جی انف از انف. یسٹرڈے جیو اینڈ خانزادہ سپورٹڈ بائی ہینڈلرز slandered me through a baseless story cooked up by a known fraudster and internationally wanted criminal. I have spoken to my lawyers and I plan to sue Jio Khanzada and the fraudster not only in Pakistan but also in UK and UAE. تو بیسکلی 3 ممالک میں یہ شاہزیب خانزادہ, جیو اور عمر کو جو ہے وہ سو کرنے جا رہے ہیں. بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, یہی کرنا چاہیے میرے خیال میں, فوراً یہی کریں تاکہ. اور اب پیچھے نہ ہٹیے گا خان صاحب, اے تہاڈی مہربانی پیچھے نہیں ہٹنا. اب آپ نے نا یہ ساری چیزیں پکڑ کے رکھنی ہے, کیونکہ مجھے خود بڑا انتظار ہے کہ میں اس میں ذرا اور چیزیں نکالوں. اور میں تو خود چاہوں گا کہ روزانہ جو ہے کورٹ کے اندر سماعت ہو اور پتہ لگے کہ ایکچولی پیچھے چلتا کیا رہا ہے. یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں ایک یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ, یہ صحافی ہیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ, ٹھیک ہے, آپ ذرا ان کا ٹویٹ دیکھیں, ذرا آپ ان کا ٹویٹ دیکھیں اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی دل کی محبت کتنی زیادہ ہے عمران خان صاحب کے لیے. ٹھیک ہے, اندازہ کیجئے کتنی محبت ہوگی ان کی. بریگیڈیئر اشفاق حسن صاحب ہیں جنہوں نے کوئی ٹویٹ کیا, جمیمہ خان کا کوئی کلپ تھا, انہوں نے ٹویٹ کیا, اس پہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ اوپر لکھ رہے ہیں, جس میں اس نے کہا جی with all my respect for this woman and of course for Imran Khan, she said he didn't accept even single penny from my father. بیسکلی وہ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان بڑا نیک آدمی, بڑا پاک صاف آدمی. اور یہ دیکھیں جمیمہ نے بھی کہا کہ جی اس نے میرے باپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا. تو یہ اس کی گواہی ہے, جمیمہ کی گواہی ہے جو بیسکلی بریگیڈیئر صاحب نے شیئر کی. ڈاکٹر محیط آگے سے اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, بریگیڈیئر صاحب agreed 100%, but that is why evil hyenas of greed. ٹھیک ہے جی, ہائینا جانور, وہ جو خون چوسنے گوشت کھانے والا جانور ہے, یہ ان کی ہوس ہے. یہ کرپشن, بلڈ سکنگ ویمپائرز, فلیش ایٹنگ پیراناز. یہ پیراناز جو ہوتی ہے نا, یہ ایک مچھلی ہوتی ہے جو گوشت کھاتی ہے پانی کے اندر, وہ گوشت کھاتی ہے, وہ ویسے عام کھانا نہیں کھاتی, وہ گوشت کھاتی ہے. اینڈ چلڈرن آف سیٹن, شیطان کے بچے.
have joined forces in Pakistan to demonize Imran Khan. اوئے ہوئے اے سارے دے سارے جڑے بھڑے ہیں نا تہاڈا ککھ نہ رہے ہیں. یہ مطلب یہ ویمپائر بھی آ گئے, گوشت کھانے والی مچھلیاں بھی آ گئی, اور شیطان کے بچے بھی آ گئے. ان سب نے آپس میں جو ہے طاقتوں نے ہاتھ ملا لیے ہیں عمران خان کو برا بھلا کہنے کے اوپر. دے وانٹ پیپل ٹو پرسیو ہم لائک دیم. یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اسی طرح ہی دیکھو جس طرح ہمیں دیکھتے ہو. دس از دا پرابلم. ایسی محبت آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ایسی محبت کا آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں جاؤ, میں خان صاحب, میں سارے شریف خاندانوں کہوں گا تاڑے کول ہے ہی کچھ نہیں, اور تم لوگ جو ہے نا سالے ظافر جیسے لوگوں کے اوپر بیٹھ کے ڈیپینڈ کرتے ہو. اے ویکھو اینو کہندے نے پیار محبت. کیسا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف جو بولے گا وہ شیطان کا بچہ ہے, وہ ایڈا پیڑا ہے, میری طرف سے لانتے اس پہ, میری طرف سے اس کا کچھ بھی نہ رہے, اللہ کرے یہ گاڑی میں جائے اس کا ٹائر پنکچر ہو جائے, اللہ کرے یہ پینسل سے لکھ رہا ہو اس کی پینسل کی نب ٹوٹ جائے, اللہ کرے یہ مارکیٹ میں جا رہا ہو اس کی جیب کٹ جائے. مطلب ڈاکٹر محیط پیرزادہ جو ہے نا وہ اب اس لیول کے اوپر آ چکے ہیں, عمران خان صاحب کی محبت میں اس لیول تک آ چکے ہیں. جسٹ امیجن اے فال, سچ اے گریٹ فال, کہ آپ ایک لیڈر کو سپورٹ کرتے کرتے اس کے خلاف اگر کوئی بات کر دے یا اس کے اوپر انگلی اٹھا دے تو یہ ٹپکل جو آپ نے پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ بنا دیا نا کہ اینو کچھ نہ کہو, خبردار اس کو کچھ کہا تو ورنہ میں نیچے چھڑنا. تو یہ ٹپکل. اچھا بلکہ میں تو شیئر کرنا چاہوں گا, یہ ایک کوثر کاظمی صاحب نے جو ہے وہ ایک خاتون کی یہ ویڈیو شیئر کی ہے, میں یہ بھی ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. یہ لندن میں یہ خاتون ہوتی ہیں, اس میں اور ڈاکٹر صاحب میں کو کم ہی فرق ہے, بالکل کم ہی فرق ہے, بالکل اس نے بھی یہی حرکت کی ہے. اب انہوں نے کہا کوثر کاظمی مرد آباد, جی او ٹی وی مرد آباد, حامد میر مرد آباد, ایک وہ جو دوسرا کیا اس کا نام مجھے بھول گیا, بغل بچہ مرد آباد, اور نام ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا بس میرے جو دماغ میں ہے نا وہ مرد آباد, بس یہ سارے صحافی اور سارے چینل مرد آباد. وہ جو کینیا میں گیا ہوا تھا, تمہیں 17 دن کے بعد 3 خون ملتے ہیں, کس کی بات کر رہی ہے؟ اقرار الحسن کی بات کر رہی ہے. وہ بیچارہ وہ اے آر وائی کا ہی اینکر ہے, اس کو بھی بیچ میں رگڑ دیا انہوں نے. بے شرم اقرار الحسن, او کرائم پٹرول دکھانے والے, بے شرم تم صحافت کے نام پر دباؤ, او منصور احمد تم صحافت کے نام پر دباؤ. یہ بیسکلی آپ کے بھائی کا نام لینا چاہ رہی تھی, منصور علی خان میرے خیال میں کہنا چاہ رہی ہوگی, اور نے منصور احمد کہتا ہے. اور میں لبدا رہا, میں کہ وہ منصور احمد کہڑا ہی ہو گیا جنوں گالاں کٹ دی پئی ہے, یہ میرا نام ہے. بی بی نیکسٹ ٹائم گالیاں نکالنی ہو منصور علی خان, صحیح طرح نام لے کے برا بلا کہے اگر کہنا ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے بڑا فرق پڑتا ہے. میرا نام نہیں خراب کرنا, نام ٹھیک طرح لینا ہے, پھر آگے برا بلا کہہ لو جو کچھ کہنا ہے. اور بے شرم لفافی ہو, مجھ سے پوچھو تمہاری اوقات کیا ہے. بی بی کم کر, تو پاکستان آ, میرے سامنے بیٹھ, پھر میں تجھ سے پوچھتا ہوں میری اوقات کیا ہے. ٹھیک ہے, میں تجھے چیلنج کرتا ہوں اس بات کے, ویسے تو اس قابل تو نہیں ہے لیکن میں تجھے چیلنج کرتا ہوں, تو آ ذرا کسی دن پاکستان, میں تیرے سامنے مائک رکھتا ہوں, اپنا بھی کیمرہ لے کر, میرا بھی کیمرہ, آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, پھر ذرا مجھے بتانا میری اوقات کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ باقیوں کی بھی ذرا مجھے بتائیں کہ کتنی, اور تیری کتنی کو نالج ہے, تو کتنا کچھ جانتی ہے, تیری مطلب نو ہاؤ کیا ہے پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں. ذرا آمنے سامنے بیٹھیں, پھر تیرے ذرا دماغ درست کرتے ہیں پھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے, باقی ٹھیک ہے, لندن میں لگی رہا, جو تو کر رہی ہے وہ صحیح ہے. اچھا, اسی دوران میں ایک اور چیز ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جنگ گروپ نے آج ایک کارٹون شیئر کیا ہے جس میں عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں, آگے گدھے ہیں اور جو کچھ بھی ہے مطلب جانور وغیرہ سامنے ہیں, اور عمران خان صاحب اس کے اندر دکھ رہے ہیں, جی میرے یوتھیو, جس طرح پرویز الہی ڈاکو تھا اب تمہارا چاچو ہے, جیسے شیخ رشید چپڑاسی تھا تمہارے ماموں بنایا تھا, ویسے ہی امریکی سازش بھول کر امریکہ کو اپنا بڑا ابو سمجھنا ہے. آئی تھنک دس واز اے ویری ڈیگریڈنگ کارٹون. مجھے سب سے پہلا اعتراض تو سب سے پہلی لائن سے ہے کہ میرے یوتھیو. ٹھیک ہے, میں خود آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں خود عمران خان صاحب کے اوپر بہت تنقید کرتا ہوں, لیکن کسی بھی کارکن کو اس طرح ایڈریس کرنا جو ہے نا وہ طریقہ غلط ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو بی بی ہے پی ٹی آئی کی, میں خود آپ کو سنا کے ہٹاؤں کہ وہ کیا کیا بول رہی تھی. مطلب اس نے مجھے بھی کرٹیسائز کیا, پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے, یہ عمران خان صاحب کو اپنا والد محترم کہتی ہے. مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے, اس نے مجھے برا بلا کہا, سب کچھ کہا, بٹ آئی ول نیور یوز دس ورڈ اگینسٹ ہر. آئی ووڈ انوائٹ ہر ٹو کم اینڈ سٹ رائٹ ان فرنٹ آف می, تاکہ ذرا پتہ لگے نا میں کنہ کو میں غلط ہیں یا وہ کتنی غلط ہے. بٹ آئی ووڈ نیور ایور یوز دس ڈیروگیٹری ورڈ فار اے پولیٹیکل ورکر. تو میرا خیال میں جنگ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا. اس سے آپ کا جو ایک جرنلسٹ ہوتا ہے نا, ایک اخبار جو ہوتا ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے, اس کا ایک لیول ہے. آپ ایک پولیٹیکل ورکر بن کے کسی پولیٹیکل ورکر سے آرگیو نہیں کرتے, آپ ایک جرنلسٹ رہ کے ہی کرتے ہیں, اور آپ کی کچھ حدود و قیود ہے, آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے, آپ چاہے بھی تو آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے. سو آئی تھنک جنگ گروپ ہیز مسڈ اے ٹرک اوور ہیئر, دے شوڈنٹ ہیو ڈن آل دس.
اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شامل کریں. ایک تو انصار عباسی صاحب نے جنگ کے اندر یہ خبر دی ہے جس میں انہوں نے کہا جی فیصلہ ہو چکا ہے اور ایک قابل بھروسہ ذریعے کے مطابق اس مرتبہ سینیورٹی کو ترجیح دی جائے گی. ویسے ایک خبر جو ہے وہ پہلے آ چکی ہوئی ہے, انہوں نے پھر اسی چیز کو دوبارہ انہوں نے کہا جی حساسیت کو دیکھتے ہوئے نام ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون ہوگا آرمی چیف, لیکن ہم نہیں دے رہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم آفس کو 18 یا 19 تاریخ تک سمری موصول ہو جائے گی, 18 یا 19 نومبر یعنی جمعے یا ہفتے والے دن یہ جو آ رہا ہے, جس کے بعد چیف ایگزیکٹو دونوں عہدوں پر تقرری کر دیں گے. معلوم ہوا ہے کہ زبانی کلامی معاملات پر متعلقہ حکام کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری جگہ صحافی اسد علی طور نے ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں حکومت اور ادارے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے. اور یہ کہا جی جنرل عاصم منیر کی جانب سے ادارے کے حوالے سے ادارے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, اور وہ ملٹری اکیڈمی کاکول سے نہیں بلکہ آفیسرز ٹریننگ سینٹر منگلا سے آئے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلے بھی او ٹی ایس یعنی یہ آفیسرز ٹریننگ سینٹر سے 4 سٹار جنرل بن چکے ہیں, یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوگا. لیکن انہوں نے کہا زیادہ دور میں کے ایم عارف جو تھے وہ 4 سٹار جنرل بنے تھے, وہ بھی او ٹی ایس ہی تھے. تو یہ ایک ایشو جو ہے. انہوں نے کہا کہ لندن میں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان 6 لیفٹنٹ جنرلز کے بعد کی سینیورٹی لسٹ بھی جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں. اس لسٹ میں لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم کا نام بھی آتا ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ کس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن ایک یہ خبر جو ہے انہوں نے دی ہے. اچھا پھر ایک خبر ڈان کے اندر آئی ہے. ریاض الحق صاحب نے ایک یہ خبر کل ایکچولی عادل کے پروگرام کے اندر دی تھی. انہوں نے اس میں کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں اہم ترمیم کرنے پر غور و خوض کرتی نظر آ رہی ہے. اچھا بڑی ذرا ٹیکنیکل خبر ہے, اس لیے اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. انہوں نے کہا جس سے بھی کسی بھی امیدوار کی ایک سادہ نوٹیفکیشن کے ذریعے تعیناتی اور تقرر کا اختیار وزیر اعظم کو حاصل ہو جائے گا, اور اس سلسلے میں پیچیدہ آئینی کارروائی سے گزرنا نہیں پڑے گا. ہونے کیا لگا ہے, انہوں نے کہا جی پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن 176 کی ذیلی شق اے کے موجودہ متن میں ری اپوائنٹمنٹ کے بعد لفظ ریٹینشن ڈالا جا رہا ہے کہ جی ریٹین بھی کیا جا سکتا ہے کسی کو. اسی طرح لفظ ریلیز کے بعد ریزائن بھی شامل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ایسے قوانین چیف آف آرمی سٹاف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت ایکٹ کے تابع افراد کا تقرر, دوبارہ تقرر, توسیع, ریٹائرمنٹ, ریلیز, برطرفی کے اختیارات فراہم کرتے ہیں. اس ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ آرمی چیف یا کسی بھی سینئر آفیسر کو جو کہ جلد ریٹائر ہونے والا ہے اسے آئندہ احکامات تک اپنے فرائض جاری رکھنے کا حکم دے سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی, کہ اگر کوئی جلدی بھی ریٹائر ہونا چاہ رہا ہو تو وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کنٹینیو, ابھی آپ کنٹینیو کریں, میں نے آپ کو جو ہے آپ کو اپوائنٹ کر دیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.